अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। खुदा की बस्ती में आज का सवाल है कोरोना और उसके हवाले से इंडो पाक में हलाकतें। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, हलाकत खेज लहर इस वक्त जारी है। फिल वक्त हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अगर अवाम ने SOPs का ख्याल ना किया, समाजी फासला बरकरार ना रखा और इसके साथ साथ बार बार हाथों को ना धोया और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज़ ना किया, तो ये तीसरी लहर हलाकत खेज़ भी हो सकती है। पाकिस्तान के हालात पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, पहले हम हिंदुस्तान की तरफ चलते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि कल की तारीख में 3,63,000 नए मरीज़ रिकॉर्ड हुए हैं। ये पहले 1 लाख से क्रॉस किया, फिर 2 लाख, 3 लाख और 3 लाख के बाद अब 63,000 उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। इस वक्त कल की जो तारीख है उसमें 3,285 हलाकतें हुई हैं। अच्छा, ये जो हलाकतें हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हमें हस्पताल से मिले हैं। जो घरों में हलाकतें हुई हैं या जो सड़कों पर, खुदा न खास्ता गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में जो हलाकतें हुई हैं, उनका इन अमवात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब मजमूई तौर पर 2 लाख हलाकतें हो चुकी हैं हिंदुस्तान में। फिर मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि ये वो हलाकतें हैं जो अस्पताल में हुई हैं, इनका उन हलाकतों से कोई ताल्लुक नहीं। इसमें वो शामिल नहीं है जो घरों में या दीगर जगहों पर हलाकतें रूनुमा हो चुकी हैं। अच्छा, जगह जगह शमशान घाट बन चुके हैं, आपके इल्म में होगा। पहले तो ये होता था ना कि एक ख़ास मुर्दों को हिंदू मत में वहाँ ख़ास जगहों पर शमशान घाट होते थे, वहाँ जाकर जलाते थे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं कोरोना के बाइस कि उन्होंने अवाम को कह दिया कि जहाँ जिस खेत में, जिस जगह पर, जिस कूचा, जिस करिया में आपको जगह मिले, आपने वहाँ जला देना है। और जगह जगह शमशान घाट इस वजह से बन चुके हैं। कोरोना के घाट उतर चुका हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त शमशान में तब्दील हो चुका है और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अच्छा, अब अमरीकी मीडिया की बात करते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत में कोरोना के 50 करोड़ केसेस हो सकते हैं। भारत में कोरोना के 50 करोड़ केसेस हो सकते हैं और 13,000 हलाकतें हर रोज़ रूनुमा हो सकती हैं। ये इंतहाई खौफनाक किस्म के आदाद व शुमार आ रहे हैं और दुनिया जानती है कि इंडियन हुकूमत किसी भी वजह से हलाकतों की तादाद को और कोरोना के केसेस की तादाद को छुपाए हुए है। अच्छा, हिंदुस्तान में अब ये एक और सवाल खड़ा होता है कि हिंदुस्तान में ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई। हिंदुस्तान में ये सूरत हाल कुंभ के मेले की वजह से पैदा हुई। अच्छा, हिंदू मत में कुंभ का मेला बहुत ही अहमियत का हामिल है। हर 10 साल के बाद कुंभ का मेला रूनुमा होता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग जमा होते हैं और वहाँ स्नान करते हैं और उनके दीगर जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा की जाती हैं। और ये लाखों से भी यानी शुमार कतार में नहीं है, इसकी गिनती कितनी है, लाखों इसमें लोग शरीक होते हैं पूरे हिंदुस्तान से। अच्छा, अब लास्ट टाइम गालिबन 2012 में कुंभ का मेला मुनक्किद किया गया। इस बार उसका इनेकाद 2022 में होना था, लेकिन इनके ज्योतिषियों ने, रमलों ने ये कहा कि जनाब कि एक शुभ घड़ी आ रही है 2021 में,
تو اس کو ہم اویل کریں. اگر یہ شبھ گھڑی گزر گئی تو کمبھ کے میلے میں یہ شبھ گھڑی 84 سال کے بعد آنی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وقت سے پہلے اس کا انعقاد کروا دیا. کمبھ کے میلے میں جو اکٹھ ہوا ہے اس نے ہندوستان کا رہا سہا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے. لوگوں کا آپس میں جو انٹریکشن ہوا ہے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے, اور اتنی تیزی سے کرونا پھیلا ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. لوگ کرونا لے کر اپنے گوٹھوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, گلی کوچوں میں جس وقت گئے ہیں تو وہاں ضربیں کھا گئی ہیں کرونا کے مریضوں کی تعداد. اور شکر خدا کا یہ ہوا کہ ہندوستانی گورنمنٹ نے اس کو بر وقت ریئلائز کیا, اور ابھی جو کمبھ کا میلہ کچھ دنوں چلنا تھا وہ اسے مؤخر کر دیا گیا صورتحال کی سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اچھا, اب جوتشیوں نے تو جو کرنا تھا, ستاروں کا علم, یہ وہ بیڑا غرق جوتشیوں نے کر دیا ہندوستان کا. اب میں ایک اور بات اس حوالے سے, قرآن مجید کا حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سورج چاند ستارے ہیں وہ اللہ کی مصنوع اور مخلوق ہیں. اچھا, ہندو جوتشیوں نے انہیں خالق کا درجہ دیا کہ یہ خالق ہیں, یہ تمہاری تقدیر بنائیں گے. یہ جو یعنی ستاروں کا علم جو سو کالڈ جنہیں یہ اپنے اوپر زوم تھا کہ ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں اور ستارے انسان کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں, وہ اب منہ کے بل آ گرے ہیں اس حوالے سے. اور مجھے بار بار سورہ الاعراف میرے سامنے آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر, میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مصنوع ہے, یہ صانع نہیں ہے, اور یہ مخلوق ہے, یہ خالق نہیں ہے, اس پر انحصار نہیں کر سکتے. اور انسان وہ بہت خسارے میں ہے جو اپنی تقدیر کو ستاروں سے وابستہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ادھر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہندوستان میں جوتشی اور اس طرح کے جو پنڈت ہیں وہ منہ چھپائے پھریں, لیکن ہوگا وہی کہ اللہ خیر کرے, یہ گھڑی گزر جائے گی اور پھر وہ ان کی جو ضعیف الاعتقادی پھر در آئے گی ان لوگوں کی, اور پھر وہ ستاروں کی چالوں اور ہاتھوں کی لکیروں اور اس پر پھر ایک انسان کو یعنی پھر اس اپنی روزی روٹی کے لیے, ٹھیک ہے, وہ اس پر پھر انسان کو اس کے گرد گھما دیں گے کہ جی ستارے تمہاری زحل فلاں میں داخل ہو گیا اور فلاں فلاں مشتری اس سے زحل سے باہر نکل آیا. تو اس طرح کی اللہ رحم کرے ان کی. اب ہندوستان میں ہسپتالوں نے تمام کے تمام, تقریباً تمام ہسپتالوں نے یہ لکھ کر آویزاں کر دیا ہے کہ بیڈز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, جہاں ان کو بیڈز اویلیبل بھی ہیں, ہسپتالوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ آکسیجن ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آکسیجن آپ نے جو فوٹیجز چل رہی ہیں جو خدا کی بستی چینل پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین, تو اس میں یہ ہے کہ لوگ جس کو جہاں جگہ ملی ہے, جس کو جہاں آکسیجن کا سلنڈر میسر آیا ہے, وہ گاڑی میں ہے, وہ فٹ پاتھ پہ ہے,
وہ سڑک پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ رہ گزر پہ ہے، وہ شاہراہ پہ ہے، وہ اس نے وہ سلنڈر اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور منہ پر آکسیجن کا ماسک لگایا ہوا ہے۔ ہندوستان میں شدید ترین قلت آکسیجن کی پڑ گئی ہے، اور پوری دنیا میں جو ہیں، یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، انہوں نے آکسیجن کے ذخیرے ہندوستان کی طرف روانہ کیے ہیں۔ ایدھی نے بھی اپنی ایمبولینسز اور آکسیجن کے حوالے سے یا اپنی خدمات پیش کرنے کی پیشکش کی ہے ہندوستانی گورنمنٹ کو۔ ہمارے ہندوستان کے ساتھ ریاست پاکستان کے جو بھی تعلقات ہیں، حالات و واقعات ہیں، لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں انسانیت کے ناطے حکومت پاکستان نے بھی ہندوستان کو آفر دی ہے کہ وہ ہر قسم کی معاونت اور جو بھی ہے، اسے کہہ سکتے ہیں کہ دام در میں قدم سخنے، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہندوستانی گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ کے کسی بھی مثبت رویے یا پیشکش کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ہندوستان کا ماتم تو جتنا ہم نے آج کے سوال میں کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، لیکن ایک سوال پاکستان کے لیے بھی بہت ہی سنگین صورتحال اختیار کیے ہوئے ہمارے سامنے ہمالیہ کی شکل میں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم اس تیسری لہر سے بچ نکلے گی؟ بار بار ٹکر چل رہے ہیں ٹی وی سکرینوں پر کہ 2 یا 3 مئی سے لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے چند بڑے شہروں کو فوج کے حوالے، سول انتظامیہ کے ساتھ ساتھ فوج بھی ان کی معاونت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ مختلف بازاروں میں اور مارکیٹوں میں سول کپڑوں میں جو انٹیلیجنس ادارے کے اہلکار ہیں، وہ چاہے کسی بھی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے سول ایجنسی سے، چاہے دوسری ایجنسیوں سے، ان کے اہلکار سفید پارچات میں گھوم رہے ہیں، اور جہاں بھی انہیں کوئی وائلیشن نظر آتی ہے ماسک کی وائلیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے میں نے تو ماسک پہنا ہوا ہے، چاہے وہ آپ نے ٹھوڑی پہ ادھر رکھا ہوا ہے، چاہے آپ نے ناک کے نیچے رکھا ہوا ہے، یہ ماسک آپ نے پہنا نہیں ہوا، یہ آپ ایس او پیز کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ماسک کا مطلب ہے کہ اس سے پورا منہ آپ کا کور ہو، اور کرونا جو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے وہ سانس کی نالی کے ذریعے ہمارے منہ یا سانس کے ساتھ ہمارے اندر نہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایس او پیز بھی ہیں کہ ہم اپنے چہرے کو اور آنکھوں کو کم سے کم چھوئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال اس طرح کریں جیسے اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو ہم چھوئیں تو اس کے بعد سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، کم سے کم 6 فٹ کے فاصلے پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک کریں۔ ہاتھ ملانا تو یا مون کا یہ تو بعید از قیاس ہے اور خارج از امکان ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل درآمد کرتے ہیں تو ہم تیسری لہر سے بخوبی نبرد آزما ہوں گے اور کامیابی سے اس سے نکلیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ عوام نے اس سنگین صورتحال کا احساس اور ادراک نہ کیا تو یقین مانیں، یہ کہتے ہوئے بھی کہنا تو دور کی بات، یہ سوچتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم شاید خدا نہ خواستہ خاکم بدہن
हमारी हिंदुस्तान से भी बुरी सूरत हाल हो सकती है। लिहाजा आज का सवाल इस बात पर हम ख़त्म करते हैं और ये अहद करते हैं कि हम कोरोना की SOPs पर मिनोअन अमल करेंगे और अपने मुल्क और माशरे को कोरोना से बचाएंगे। इब्न सहरा को आज के सवाल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।